خواتین و حضرات، میں پھر بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں آپ پڑھ آئیں گے کہ ہدایت کے کتنے معنی ہیں. یہ باتیں آپ پڑھ آئیں گے کہ ہدایت کس طرح کے لفظوں میں ہے. آج اس کا دوسرا رخ ہے کہ ہدایت کا لفظ عام لوگوں کے لیے آئے وہاں کیا معنی ہوتا ہے. ہدایت کا لفظ جب نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے تو وہاں کیا معنی ہوتا ہے. عام آدمی کے لیے ہوگا، عام انسان کے لیے. اس عام انسان کے اندر نبیوں کے صحابہ بھی، نبیوں کے شاگرد بھی، ان کے پیروکار بھی اور ان کے ماننے والے جتنے تھے اس وقت یا بعد میں، ان کے لیے معنی ہوگا جہالت سے نکل کر علم کی طرف آنا. ان کے لیے معنی ہوگا تاریکی سے نکل کر نور ایمان کی طرف آنا. ان کے لیے معنی ہوگا شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آنا. لیکن لفظ ہدایت جب اللہ کی پیاری ہستیاں نبیوں رسولوں سبحان اللہ ان کے لیے آتا ہے وہاں یہ معنی نہیں ہوگا. وہاں مطلب یہ ہوگا جو پہلے دن سے رب نے ان کو راہ دکھایا تھا اس راہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جانا. اللہ اکبر. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی سیر کرتے گئے. دل کی کھڑکیاں کھولیے اور کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ. اللہ نے 5 صفات کا ذکر کیا ہے. خواتین و حضرات، میرے رب نے 5 صفتیں بیان کی ہیں، 5 عادتیں ذکر کی ہیں، 5 خصلتیں ذکر کی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا جن میں یہ 5 عادتیں ہوتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دیا کرتا ہے. جن میں یہ 5 خصلتیں پائی گئی. اللہ اکبر. مولا وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سی بات ہے؟ رب نے شروع کی سورہ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کیا جملہ ہے؟ ذالک الکتاب. یہ دل علی زبان پڑھیے، کیا جملہ ہے؟ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. پہلے مانگا مولا صراط مستقیم دے، مولا راہ سیدھی دے. اہدنا الصراط المستقیم. جواب آیا لوگوں ذالک الکتاب، صراط مستقیم تو تمہیں اس کتاب سے ملے گا، راہ سیدھی تو تمہیں قرآن سے ملے گی. جی میرا مولا قرآن کا تعارف کیا ہے؟ جواب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے قرآن میں شک نہیں گئے، میرے قرآن میں وہم نہیں گئے، میرے قرآن میں تردد نہیں گئے. میرا قرآن ان ساری چیزوں سے پاک ہے. مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب آیا ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. خلاصہ 100 کی ایک بات جانا سرچ کیجیے. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، آج کل تو گوگل پہ ہر تفسیر ملتی ہے. یہ موتی دینا چاہ رہا ہوں قرآن کا. ذالک الکتاب یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. لا ریب فیہ میرے رب کا دعویٰ ہے. مولا تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جواب آتا ہے ھدی للمتقین. جو کل چور تھے، جو کل رہزن تھے، جو کل ڈاکو تھے، جو کل حاجیوں کے قافلے لوٹ کر کھایا کرتے تھے، قرآن آیا تو وہ متقیوں کے رہنما بن گئے ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے. اب بات شروع ہوئی. مولا متقی کون ہوتا ہے؟ میں کہوں گا میں بڑا متقی. پروفیسر صاحب کہیں گے میں بڑا متقی. لوگ کہیں گے ہم بڑے متقی. اللہ کہتے نہیں نہیں، اور متقی وہ ہوتا ہے جن میں اللہ کی بتلائی ہوئی 5 عادتیں آ جائے نا. مولا پہلی عادت کیا ہے؟ سرسری خلاصہ، سرسری جائزہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب. وہ عورتیں، وہ مرد
الذین یؤمنون بس حاضری لگ جائے. رب کہہ دے کہ آج یہ بندے بیٹھے اور کچھ نہیں چاہیے. رب تیرے سمجھانے پر بھی قربان جاؤ. اللہ نے یوں نہیں فرمایا الذین یسلمون، وہ لوگ جو اسلام لاتے ہیں نا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. رب ہے عالم الغیب. رب کیا ہے؟ عالم الغیب. رب کیا ہے؟ عالم الغیب. میرا دل آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا دل میں نے نہیں دیکھا. میرا رب اپنے سٹیٹس کے مطابق بات کرتا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں ظاہری لش پش کو، گاڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جی کوٹھی بڑی ہونی چاہیے، اور جی دنیا کا سٹینڈرڈ ایسا ہونا چاہیے. اللہ کہتے کملے ہو گئے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں رب ظاہر نہیں دیکھا کرتا. اسلام ظاہر کو کہا جاتا ہے، ایمان دل کی دنیا کو کہا جاتا ہے. میں رب دل دیکھتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ عورتیں وہ مرد جن کے دلوں میں اللہ کی توحید کا بسیرا ہوا کرتا ہے. یؤمنون، کیا جملہ ہے؟ یؤمنون. سبحان اللہ. یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پہ جو کانوں سے سنی نہ گئی، آنکھوں سے دیکھی نہ گئی، ناک سے سونگھی نہ گئی، زبان سے چکھی نہ گئی، ہاتھوں سے لمس سے محسوس نہ ہوئی. ان 5 چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تو انہوں نے کہا سونا ہم ایمان لے کر آئے ہیں. آگے چلیے، آگے چلیے. پل صراط کو لوگوں نے دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، میدان عدل میں لگے ہوئے ترازو تولنے والے کنڈے کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان یہ ہے. یؤمنون بالغیب. میرے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں لو کشفت عن غطائی، علی کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، علی کے ایمان میں رتی بھر اضافہ نہیں ہونا. علی دیکھنے پر ایمان نہیں لایا، علی نبی کی زبان پہ ایمان لایا. سبحان اللہ. یہ ہے الذین یؤمنون. اللہ اکبر. وہ فارسی کا جملہ ہے، جب لذتیں آنے لگتی ہیں تو باتیں بڑھ جاتی ہیں، محبتیں آتی ہیں تو کال لمبی ہو جاتی ہے. پھر قرآن اس طرح باتیں کرواتا ہے، قرآن باتیں کرواتا ہے. آئیے ذرا رخ چینج کریں. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. مدینے کا واقعہ ہے. اللہ مجھے آپ کو ایمان کی حالت میں مدینے کے اندر موت نصیب فرمائے. آمین. اکثر ساتھی عزیز آباد کے بیٹھے ہیں، ظفر صاحب بات یاد کرا دیں. اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں اشفاق صاحب پر اور ان کی زوجہ محترمہ کی قبر پر. درس کے ساتھی تھے، حج پہ گئے، واپس آئے تو کہنے لگے، میں نے کہا اشفاق صاحب سنو والا. کہتے ہیں جب مدینے پہنچے نا تو بیگم صاحبہ مجھے دیکھے استاد جی، میں بیگم وال دیکھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بیگم نے کہا درس میں تو دعا مانگتے تھے نا، مدینے کی موت ایمان کی حالت میں نا. تو کہتی بیگم صاحبہ نے کہا میں ہولی ہولی ایستا ایستا آمین کا. اشفاق صاحب کہتے تھے میں نے بیگم صاحبہ سے کہا ایستے کہا یا اونچی کا، در سری دعا لگ گئی بس. اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں مدینے کی موت نصیب فرمائے. معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. سنیے گا مدینے کا واقعہ ہے. کہنے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا قرآن کی ضرورت ہے، یہ کیا آپ کی نبوت کی ضرورت ہے؟ نبی موسیٰ کافی ہے، کتاب تورات کافی ہے. اللہ نے کہا آؤ تم بھی میدان میں آؤ. یہ 5 عادتیں اگر تورات کے ماننے والوں میں ہے پھر قرآن کینسل ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ضرورت نہیں. اگر یہ 5 عادتیں
تمہارے اندر نہ ہوں، پھر اس کائنات کو ایک نئے سلیبس کی ضرورت ہے، ایک نئے قائد و مرشد و رہبر کی ضرورت ہے۔ انسانیت کو ایک نئی جماعت بنا کر رول ماڈل دکھانا ہے۔ اللہ وہ کون سی 5 عادتیں گئے؟ رب نے یہی بات شروع کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ اے موسیٰ کے ماننے والوں، تم تو وہ ہو نا جو رب کا کلام تم نے کانوں سے سنا تھا، اللہ نے کلام کیا، تم نے سنا، اور تم کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اتنے تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ نہ لیں، اور تم نے سن کر نہ مانا۔ میرے نبی کے یاروں کی حالت یہ ہے کہ لفظ مکمل بعد میں ہوتے ہیں، صحابہ کا ایمان پہلے بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الذین یؤمنون بالغیب۔ آج ایک چیز ہم نے پڑھ لی، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ 4 چیزیں پڑھیں گے۔ اور اصل بات یاد رکھنا، ہدایت کا لفظ عام آدمی کے لیے اور معنی میں ہے، ہدایت کا لفظ نبی کے لیے اور معنی میں ہے۔ اللہ میرے عام کا سینہ اپنی کتاب کے نور سے منور فرما دے۔ سبحان